بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا سورۃ الرحمن سے۔ سورہ رحمان یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 55 ہے، اور یہ سورہ بھی عام طور سے لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، لیکن اس سورہ کی بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے، ایسے ہی سورۃ الرحمن کی بھی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ اب لوگوں کو سننے میں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں کہ سورہ رحمان پڑھنے سے یہ ہوگا، سورہ رحمان پڑھنے سے وہ ہوگا، ایسی کوئی بات اس سورہ کے حوالے سے ثابت نہیں۔ اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے جو پڑھتے وقت ہے، وہ یہ کہ بار بار اللہ رب العالمین نے ایک جملے کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور سے 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے، دوسرے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، تیسرے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اور چوتھے یہ کہ اسی میں اللہ نے اپنے احسانات وغیرہ بھی گنوائے ہیں، چوتھے یہ کہ اللہ نے جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پانچویں یہ کہ اللہ نے جہنم میں ملنے والی سزاؤں اور عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 5 باتیں، اچھا یہی 5 باتیں سورۃ الواقعہ میں بھی ہیں جو اس کے بعد کی سورہ ہے، سورہ نمبر 56۔ دونوں میں یہ جو ہے دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن سورۃ الرحمن میں ترتیب کچھ ہے اور سورۃ الواقعہ میں ترتیب کچھ اور ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ایک سورۃ الرحمن پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سب سے پہلے اپنا تذکرہ کیا، نام دیا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور اسی نے اسی انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس انسان کو سمجھنے کی اور چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اللہ نے ذکر کی، اپنا تذکرہ بھی اور انسان کی پیدائش بھی۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج، چاند، اور اسی طریقے سے ستارے کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، زمین کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر جب اپنے احسانات کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نعمتوں کو گنوانا شروع کیا تو کئی ایک نعمتیں اللہ نے گنوائی، اس کے بعد کہا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے اپنا تعارف ذکر کیا۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرق کا رب ہے، 2 مغرب کا رب ہے۔ مشرق کس کو بولتے ہیں؟ ایسٹ کو۔ تو کیا ایسٹ کئی ایک ہے؟ ایسٹ ایک ہی ہے، سمت جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن مشرق اصل میں کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اور مغرب کہتے ہیں ڈوبنے کی جگہ کو۔ لیکن ہم سمجھنے کے لیے مشرق کو ایسٹ کہہ دیتے ہیں اور مغرب کو ویسٹ کہہ دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن مشرق کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ اشرقہ کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، نکلنا، روشن ہونا۔ اسی لیے سورج جو ہے پورب سے مشرق سے نکلتا ہے تو اسی لیے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ اچھا سورج سال کے 12 مہینے الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ جنوری میں اس کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، فروری میں تھوڑا سا اور رائٹ ہو جاتا ہے، مارچ میں تھوڑا سا اور رائٹ، اور اسی طریقے سے اپریل میں تھوڑا سا کرتے 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 اگر یہاں جنوری میں یہاں سے نکلا تھا تو دسمبر میں آ کر کے یہاں سے نکلتا ہے۔ یہ پوری اس کی مطلب سمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں کہیں کہا مشرق کہا، کہیں مشرقین کہا، 2 مشرق، اور کہیں مشارق کہا، جیسا کہ 12 نمبر 29 آئے گا تو اللہ نے وہاں کہا فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، میں مشرقوں اور مغربوں کے
رب کی قسم کھاتا ہوں، تو جو ہے ایسٹ بہت سارا نہیں ہے، ویسٹ بھی بہت سارا نہیں ہے، لیکن مشرق کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ کئی ساری ہے سورج کی سال بھر میں الگ الگ مہینے کے حساب سے، اس لیے اس کو مشارق کہہ دیا جاتا ہے، اور ڈوبنے کی بھی جگہ کئی ساری، اس لیے اس کو مغارب کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اپنے اور احسانات گنوائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو گنوانے کے بعد کہا جس کے پاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہو جائیں، لیکن کل من علیہا فان، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، جس کے پاس کتنا بھی کچھ ہوگا ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، بقا کس کو ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کو بقا حاصل ہے، اور جس کو اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا، جس کو اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا، لیکن فنا ہر ایک کا مقدر ہے، فنا ہر ایک کو ہونا ہے، مر ہر ایک کو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا، بلکہ اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس آسمان کو، اس زمین کو بھی ختم ہو جانا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ آسمان لائے گا، دوسری زمین لائے گا، یہ زمین یہ آسمان سب چینج کر دیے جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے تمام لوگ، تمام مخلوق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ کل یوم هو فی شأن، کتنا شاندار جملہ اللہ نے کہا، ہر الگ الگ دن میں اللہ کی الگ شان ہوتی ہے، اللہ کسی دن کمزور کو طاقتور بنا رہا ہوتا ہے، کسی دن طاقتور کو کمزور بنا رہا ہوتا ہے، کسی دن غریب کو مالدار کرتا ہے، کسی دن مالدار کو غریب کر دیتا ہے، اس کا اپنا نظام، اس کا اپنا سسٹم ہے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر دن رب العالمین کی ایک الگ شان ہوتی ہے، اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کے دن کے تذکرے میں ایک بات بتائی، فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مومن قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ چہرے، ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، کیوں؟ وضو کی وجہ سے، تو جتنا زیادہ جو وضو کرے گا اتنا زیادہ اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر چمکے گا، اور جو جتنا کم کرے گا اس کا اتنا ہی کم چمکے گا۔ تو نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ایسے پہچانا جائے گا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ۔ برے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ نے فرمایا چہرے کے نشانات اور آثار سے مجرمین پہچان لیے جائیں گے۔ آج بھی دنیا میں دیکھو، جب بچہ جرم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سہما ہوا رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کہیں ماں سوال نہ کرے، باپ سوال نہ کرے، سہما ہوا رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے۔ ایسے ہی مجرم کا بھی معاملہ، کوئی بھی مجرم کتنا ہی جو ہے وہ تیز ترار مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے جرم کرنے اور گناہ کرنے میں۔ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو دل دھڑکنے لگتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین کو ان کی پیشانی اور ان کے قدموں کے نشانات سے پہچان لیا جائے گا۔ اور آج دیکھیں دنیا میں جاسوسی کا جو نظام ہے آج بھی، اور اس سے پہلے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کے مجرمین کو پہچانا جاتا تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ لوگوں کے پیچھے جایا جاتا تھا، ان کی جاسوسی ادھر سے گیا، جنگلات میں انسان کہاں غائب ہو گیا کیسے پہچانیں گے؟ یا تو اس کے قدموں کے نشانات سے، یا تو جانور جس جانور پر بیٹھا تھا اس کے قدموں کے نشانات سے۔ تو ان دونوں نشانیوں سے قیامت کے دن مجرمین پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور کہا جائے گا جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، جنت کے تذکرے میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص بات بیان کی، جس کو ہم 23ویں رات میں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد والی سورہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں میں اس خاص چیز کا تذکرہ کیا، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ حوروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ حوروں کی کئی ایک صفات ہم نے بیان کی تھی۔ حور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو حور چاہیے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے حور کا؟ حور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے معانی اس کے علماء نے بیان۔ اچھا، حور تصور میں کیا آتا ہے؟ بہت خوبصورت ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی، لیکن بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ وہ بہت کالی ہوگی۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا بہت کالی،
افریقہ کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں جو جتنا زیادہ جو عورت جتنی زیادہ مطلب رنگ کے اعتبار سے کالی ہو اس کو اتنا ہی زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے معیار بنا لیا کہ جس کا کلر زیادہ مطلب گورا ہوگا، وائٹ ہوگا، وہ زیادہ جو ہے خوبصورت ہوگا۔ کلر کے گورے اور کالے ہونے سے خوبصورت نہیں ہوتا انسان، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے وہ حور جو ہے نا وہ کالی ہوگی۔ یہ لیلا کو جانتے ہیں؟ لیلا مجنون کو، لیلا مجنون کا نام سنا آپ نے؟ یہ ریئل میں تھے یہ لوگ، کوئی کہانی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فلموں میں ڈراموں میں لوگوں نے اس کی کچھ اور شکل بنا کر کے لیلا مجنون، کوئی فوٹو نہیں لے گا ادھر پہ، کوئی ویڈیو لائیو وائیو نہیں کرے گا یہاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں۔ تو یہ لیلا جو تھی نا، جب یہ اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئی، لیلا کا تصور آتا ہے تو بہت اچھی رہی ہوگی، اس لیے مجنون پاگل ہوا، اسی لیے مجنون اس کے چکر میں پڑا نا۔ لیلا اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام لیلا رکھا۔ لیل کا مطلب رات ہوتا ہے، اور رات گوری ہوتی کہ کالی ہوتی؟ کالی ہوتی۔ تو لیلا کالی تھی اس لیے اس کا نام اس کے ماں باپ نے لیلا رکھا، لیل سے لیلا ہے۔ اور ہمارے یہاں تصور آتا ہے لیلا بڑی خوبصورت رہی ہوگی اس لیے مجنون پاگل ہوا اس کے پیچھے، نہیں۔ تو ایسے ہی حور جب ذہن میں نام آتا ہے بہت خوبصورت، خوبصورتی رنگ خوبصورتی کا معیار نہیں ہے۔ رنگ کا گورا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا اس سے انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ چہرے کی بناوٹ، ہیئت، کیفیت یہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم دھیان میں نہیں لاتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں خوبصورتی کا، اچھائی کا معیار کیا تقویٰ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ گورا ہے، چلو اس کو دوسرے کو پھر نام رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال حور کا کئی ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رنگ تو گورا ہوگا لیکن بال بہت کالے ہوں گے۔ ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی جو حور ہوگی اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، اور اس آنکھ میں ایک جو سفید اور جو ہے سیاہ یعنی بلیک اور وائٹ دونوں چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی حور مراد ہے جس کی آنکھیں بہت زیادہ بلیک اور بہت زیادہ وائٹ ہوں، کہ جو ہماری آنکھوں میں بھی کلر ہوتا ہے دیکھنے میں، اسی لیے وہ عورت خوبصورت مانی جاتی ہے جس کی آنکھ زیادہ بڑی ہو، جس کی آنکھ زیادہ بڑی ہو وہ عورت خوبصورت مانی جاتی ہے۔ تو وہ جنت کی جو عورت ہے جسے حور کہتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑی ہوں گی، اور اس کی آنکھوں میں جو رنگ ہوگا وہ رنگ بھی بالکل وائٹ ہوگا، اور جو کالا رنگ ہوگا وہ بالکل ایک دم کالا ہوگا، دکھنے میں بہت خوبصورت ہوگا۔ پچھلی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، کتنی ملیں گی؟ 2۔ عورت کو کیا ملے گا؟ کیا رہیں گے؟ کون؟ یہ کہاں ہے؟ حوروں کو کیا، عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ سوال آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، آنا چاہیے۔ چند ایک باتیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب وہ جنت کا نام آئے، جنت کی چیزوں کا تذکرہ ہو تو اس کو دنیا کے حساب سے مت پرکھیں، کیونکہ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت وہ جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کوئی دل اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتا ہے کہ جنت ایسی ہے۔ ہمارے لوگ کشمیر کو جنت کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک کو جنت کہتے ہیں۔ اس جنت کے سامنے ہماری بمبئی کی زبان میں پانی کم چائے ہے، کچھ نہیں جنت کے سامنے۔ لوگ جنت ارضی کہتے ہیں، زمینی جنت کہتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں اس جنت کو، ایسی خوبصورت اور پیاری جنت اللہ نے بنائی۔ تو جب جنت کا تذکرہ ہو، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، تو وہاں والی چیزوں کو دنیا کے حساب سے سوچ کر کے سوال مت کیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جنتی جو چاہے گا یا چاہے گی وہ سب اس کو ملے گا، وہ سب اس کو ملے گا جو اللہ کے قانون کے دائرے میں ہے۔ اچھا، وہاں غلط خیال بھی نہیں آ سکتا، وہاں غلط خیال بھی نہیں آ سکتا جیسے دنیا میں آتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جس کا تمہارا دل خواہش کرے گا اور جو تمہاری چاہت ہوگی، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود عورت کو اگر یہ سوال آتا ہے
تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کا تذکرہ نہیں، کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ مرد والا تو تذکرہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نہ ظالم تو نہیں ہے یا نا انصافی تو نہیں کرتا۔ علماء نے کہا کہ مرد چونکہ عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، عورت کا طالب ہوتا ہے اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے مردوں والی بات بتا دی قرآن میں۔ لیکن عورت اگر خواہش بھی کرے، اس کے یہاں خواہش ہوتی ہے، اگر خواہش بھی وہ کرے تو اس کا اظہار نہیں کرتی، اس لیے اللہ نے عورت کی شرم و حیا کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس کو اپنے پاس رکھا۔ اب عورت وہاں جائے گی تو اس کو اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کر دے گا۔ دوسری بات اس میں کہ اگر پھر بھی ذہن میں سوال آتا کہ کیا ملے گا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کام کرتا ہے اس کے کام کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے، قانون ہے کہ اللہ نے کہا تو مان لو، نہیں کہا تو اس کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ اللہ نے جو کر دیا اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں۔ تیسری بات اس میں کہ کچھ خاص عورتیں ہیں، ان کے تعلق سے بات، اب عورتوں کی کئی ایک صفات ہوتی ہیں، جیسے ایک عورت کہہ لیجیے، لڑکی کہہ لیجیے، بالغ ہوئی، شادی سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک عورت بالغ ہوئی اور شادی بھی ہوئی اور شادی کر کے وہ اپنے شوہر کے پاس بھی گئی لیکن پھر انتقال ہو گیا۔ ایک عورت ہے کہ جس کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے کہیں اور شادی نہیں کی، یہ ایک عورت۔ ایک عورت ہوئی، ایک عورت ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا یا شوہر مر گیا، اچھا طلاق دے دیا، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ پھر ایک عورت ہے کہ جس نے شادی کی، شوہر کے پاس گئی، شوہر نے طلاق دے دیا اور پھر اس کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی۔ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں عورتوں کے۔ تو اب ان حالات میں عورت کو جنت میں کیا ملنے والا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، وہ لڑکی جس کا انتقال ہو جائے شادی سے پہلے اور وہ بالغ ہو کر کے مری ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کا نکاح اللہ وہاں پہ کروائے گا۔ کس سے کروائے گا؟ اللہ والا، اللہ جانتا ہے، کیونکہ کچھ لڑکے بھی ایسے انتقال ہوں گے نا جو جنت میں جائیں گے، بالغ ہوں گے، ان کی شادی نہیں ہوئی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں کا نکاح کرا دے گا کہ جن کی بغیر شادی کے جن کا انتقال ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی کنوارا یا کنواری نہیں ہوگی، کوئی سنگل جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ اور جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال، بارک اللہ فیک، 33 سال کی عمر ہوگی جنتیوں کی، ہر جنتی کی، مرد بھی عورت بھی۔ اچھا ایک عورت ہے کہ جس کی شادی ہوئی، شوہر کے پاس بھی گئی اور پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو اگر دونوں میاں بیوی جنتی ہیں تو یہ دونوں جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، یہ دونوں جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ ایک عورت وہ ہے کہ جس کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس عورت نے کہیں اور شادی نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں بھی دونوں اگر جنت میں گئے تو دونوں اکٹھا ہوں گے۔ ایک عورت وہ ہے کہ جس نے شادی کی، شادی کے بعد اس کے شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا تو اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس نے کہیں اور شادی کر لی، تو یہ عورت دنیا سے جاتے ہوئے آخری بار جس مرد کے نکاح میں تھی جنت میں وہی والا مرد اس کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنت میں وہی والا مرد اللہ رب العالمین اس وجہ سے، ایک عورت ہے دنیا میں کسی بھی وجہ سے اس نے 3 مردوں سے نکاح کیا، یا تو طلاق کی وجہ سے یا تو شوہر کے انتقال کی وجہ سے، اب ان تینوں میں سے اگر تینوں کے تینوں جنتی ہیں تو ان تینوں میں سے کس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی؟ اگر عورت جنت میں جائے گی تو آخر والی کے ساتھ، آخر۔ اسی لیے امہات المومنین کے لیے نکاح حرام کر دیا گیا، امہات المومنین کے لیے نکاح حرام کر دیا، نبی کے بعد کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی کا مقام ہے، ایک تو نبی کا مقام، دوسرے یہ کہ اگر یہ عورت کسی اور کے عقد میں چلی گئی تو جنت میں نبی کے ساتھ کے بجائے وہ دوسرے والے شوہر کے ساتھ یہ رہے گی۔ تو اگر کوئی ایسی عورت ہے کئی مردوں کے عقد میں رہی ہے تو آخری والے مرد، مطلب آخر میں جس مرد کے پاس تھی اسی مرد کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی۔ اور اگر یہ مان لیں کہ اس کا شوہر جنت میں نہیں جا رہا ہے یا عورت جنت میں چلی گئی، شوہر جہنمی ہے شرک کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے
کروا دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت میں عورتوں کو ملنے والی۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر کچھ چاہیے تو پھر اللہ سے مانگو، باقی سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ یہاں پر جو ہے سورۃ الرحمن مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، جو سب سے پہلے آگے جائیں گے، بالکل جو شروع میں مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو بعد میں ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اچھا، جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 سوالات کیے، 4 سوالات کیا کیے؟ فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا وہ لطفہ پانی کا وہ لطفہ جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس لطفے سے تم بچہ پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے یہ سوال کیا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو اللہ اس کو آسمان سے نازل کرنے والا ہے یا تم نازل کرتے ہو؟ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا افرأیتم النار التی تورون، کیا وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو اللہ رب العالمین نے اس کے پیڑ کو، اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ ایک چوتھا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا افرأیتم الذی تحرثون، کیا وہ کھیتی جس کو تم جو ہے مشین کے ذریعے جس میں کھیتی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کے ذریعے غلہ اناج تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی سارا کام جب ہم کر رہے ہیں تو اے غافلو، اے نادانو، اے کم عقلو، دوسروں کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ سارا ہم کریں اور تم اور کسی کے سامنے جا کر کے سر جھکاؤ، کسی اور کو مشکل کشا مانو، ساری چیزیں، ساری تدبیر، سارا پلان سب کچھ ہم کرتے ہیں، تم جا کر کے کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہو۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہے، جو یقین کرے اس کے لیے اس میں بہت ساری نصیحت ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہوتا ہے۔ حدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوہا۔ حدید کا مطلب لوہا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ کیا ہے اور لوہے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی اور اپنی صفات بیان کرتے ہوئے ایک اہم چیز اللہ نے بتایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرمایا اللہ ہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ ایک لڑکا کلاس میں فرسٹ اور لاسٹ دونوں نہیں ہو سکتا، فرسٹ اور لاسٹ دونوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اول کس حساب سے؟ اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر کس حساب سے؟ اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہاں ہارنے جیتنے کے حساب سے اول آخر والی بات نہیں ہے، یہاں جو کلاس میں لڑکا ہوتا ہے، یہاں پوزیشن یعنی ترتیب کے حساب سے اللہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، کون رہے گا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو اللہ آخر، اللہ اول، اللہ ظاہر۔ ظاہر کا مطلب اللہ سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر مطلب جو چیز دکھ رہی ہو، تو دکھتی کون سی چیز ہے؟ جو اوپر ہو۔ تو اللہ سب سے ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے کچھ نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے چھپ کر کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی 4 عظیم صفتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک چیز ذکر کیا، جملہ، جس سے ہمارے بعض بھائی استدلال کرتے ہیں، عقیدہ وحدت الوجود ثابت کرتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ توہین ہے، اللہ کی ذات کی توہین ہے کہ آپ اللہ کو ہر جگہ مانیں۔ اللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے، اللہ واش روم میں بھی ہے، اللہ کچرے کے پاس بھی ہے، اللہ گٹر میں بھی ہے، جہاں انسان جاتا وہاں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ساتھ ہے، لیکن کیسے؟ علم کے اعتبار سے، ورنہ ذات کے اعتبار سے اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بھائی اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے۔ اب دونوں میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ اب تم یہ مان لو کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ
اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر کر رکھا ہوا ہے. جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں اللہ کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن کا ایک بڑا عجیب و غریب منظرنامہ اللہ نے ذکر کیا. فرمایا مومنین جو ہوں گے وہ ایمان کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے. پل صراط کا سفر جانتے ہیں؟ ایمان جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کے پاس روشنی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اسی روشنی میں وہ اپنا آگے کا سفر طے کر جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. لیکن جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی وہ دھڑام سے بیچ میں گرے گا، شروع میں گر جائے گا اور جہنم میں وہ چلا جائے گا. یہیں پر منافقین ہوں گے. منافقین جب یہ دیکھیں گے کہ ایمان والے روشنی میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، کہیں گے بھائی ہمیں بھی تھوڑا دکھا دو، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دکھا دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ اسی راستے سے گزر جائیں. جیسا کہ بھی مثال لے لیں، لائٹ چلی جائے، کرنٹ چلا جائے، آپ کو باہر نکلنا ہو، آپ کے پاس موبائل نہ ہو، ٹارچ نہ ہو، آپ کو اپنی چپل لینا ہو، اپنا شوز لینا ہو، تو کیا کریں گے؟ بازو والے کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، روشنی، تو کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے بھی دکھا دو، میری چپل نہیں مل رہی، میری چپل نہیں مل رہی. جنت وہاں اس میدان میں بھی، قیامت کے دن بھی ایسے ہی جب ایمان والے اپنی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے تو منافق کہے گا او بھائی مجھے بھی تھوڑی روشنی دکھا دو، نقتبس من نورکم، تاکہ میں اس روشنی میں آگے کا سفر طے کروں. تو جنتی کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے کی زندگی دیکھو، روشنی یہاں نہیں ملے گی، روشنی پیچھے کی زندگی پر. فالتمسوا نورا، اور اپنی روشنی تلاش کرو کہ تم اپنی روشنی یہاں نہیں ہے، تمہاری روشنی دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، دنیا میں اللہ کی بات کو تم نے نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو آج یہاں پر ہم سے روشنی مت مانگو، کیونکہ ہم اپنی روشنی، اپنا نور جو اللہ نے ایمان کا نور ہم کو عطا کیا، وہ نور، وہ روشنی ہم تم کو نہیں دے سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. افسوس کرے وہی کھڑے، جیسے ہی جنتیوں کی طرف سے جواب ملے گا ایمان والوں کی طرف سے، اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ اے کاش میں بھی دنیا میں ایمان لایا ہوتا تو میرے پاس بھی ایمان کی روشنی ہوتی اور اسی روشنی میں میں بھی اپنا سفر طے کر جاتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں ان جہنمیوں کا، کافروں کا اور ان منافقوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور ان کو کہا جائے گا مأواکم النار، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. پھر دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ نے بیان کی. اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو بھاگو، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. جنت حاصل کرنے کے لیے بھاگو دوڑو، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. اور پھر اپنی ایک عظیم نعمت، لوہے کی نعمت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اپنے گھروں میں آپ دیکھیں کتنے لوہے کے سامان آپ کو ملیں گے. مسجد میں نظر دوڑائیں کتنے لوہے کے سامان آپ کو ملیں گے. آپ اپنی دکان میں نظر دوڑائیں کتنے لوہے کے سامان آپ کو ملیں گے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ لوہا یہ انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے، اور جو بندہ لوہے کا کاروبار کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے کہا فیہ منافع للناس، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ. اسی لیے آپ دیکھیں پوری مارکیٹ دنیا میں سروے کر لیں، لوہے کا جس نے بھی کاروبار کیا، ہو سکتا ہے کسی کا کبھی گھاٹا ہو گیا ہو، لیکن اس لوہے کے کاروباری کا کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوا. یہ اللہ نے ذکر کیا ہوا فیہ منافع للناس. اور آج کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں نا کہ لوہے سے کیا کیا فائدے ہیں. پرانے زمانے میں جنگیں جب ہوتی تھی لوہے کے سارے سامان بنتے تھے، خود سر پر لگانے والا، زرہ بدن جسم پر پہننے والا، تلوار، نیزہ، بھالا اور گھوڑے کے پیروں میں ڈالے جانے والا نعل، یہ سب کا سب لوہے کا بنتا تھا، سب کا سب لوہے کا بنتا تھا. آج ہم لوہے کی افادیت کو کم سمجھیں، لیکن پہلے زمانے میں اور جہاں کہیں یہ سسٹم آج کل بھی ہے وہاں اس ساری چیزوں کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں جو ہتھیار آج کل بنائے جاتے ہیں ان ہتھیار میں بھی لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لوہے کے فوائد ہیں، اور اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے لوہے کے نام سے مکمل ایک سورہ رکھا. جیسے نحل یعنی شہد کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ رکھا کیونکہ شہد میں بہت سارا فائدہ ہے، ایسے ہی حدید یعنی لوہے کے نام پر بھی اللہ نے ایک سورہ رکھی ہے. یہاں پارہ نمبر 27 مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد پارہ نمبر 28 کا آغاز ہوتا ہے. اور پارہ نمبر 28 میں سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ، اس کی مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنے والی، جدال،
بحث کرنے والی ایک عورت کا تذکرہ بالکل شروع ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا، نبی نے نہیں بتایا تو بحث کرنے لگی۔ کون سی تھی وہ عورت؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ لے کر کے آئی ہوئی تھی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب عورت کو طلاق دینی ہوتی تھی نا تو بعض دفعہ ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے جا تو میرے یہاں سے نکل جا، چلی جا، طلاق ہے تجھے، اور بعض دفعہ اشارے میں بولتے تھے۔ اشارے میں کیا بولتے تھے؟ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے ایسے ہی آج سے تو میرے لیے حرام ہوگی۔ یہ اشارے میں بول دیتے۔ نبی دین آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ اب بیچاری بڑی پریشان ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی ابھی تک تو میرے شوہر نے مجھ سے بہت فائدہ اٹھایا، یعنی ایک تب میں جوان تھی، میرا جسم اس لائق تھا تو میرے شوہر نے بہت فائدہ اٹھایا، میرے بچے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور میں اپنے شوہر سے دور بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سارے مسائل تھے اس عورت کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہلا مسئلہ، پہلا کیس آیا تھا۔ قرآن کی بھی کوئی بات اس حوالے سے نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ عورت وہیں بیٹھ کر کے نبی سے بحث کر رہی ہے، نبی سے بار بار کہہ رہی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے آپ جواب دیجئے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مالش کر رہی تھی یا سر کا مساج کر رہی تھی، جو بھی آپ کہہ لیجئے، اور وہ عورت تھوڑی دوری پر تھی، تھوڑی بات میرے کان تک پہنچ رہی تھی، تھوڑی بات نہیں پہنچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، جسم کی کیفیت بدلی، مجھے معلوم ہو گیا جبریل آ چکے ہیں۔ جبریل آئے، وحی نازل ہوئی، جبریل چلے گئے، نبی نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہا دیکھو تمہارے مسئلے کا حل اللہ نے نازل کر دیا۔ اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی، 7 آسمان کے اوپر اللہ ہے، عرش پر ہے، کہتا ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ یہ اللہ کا پاور ہے، یہ اللہ کا پاور ہے۔ مائک میں یہاں بند کر دوں، پیچھے والوں کو سنائی نہیں دے گا، بولیں گے زور سے بولو، سنائی نہیں دے گا ان کو۔ ایک کمرہ ہے، اما عائشہ کو سنائی دے رہا ہے نہیں دے رہا، دونوں طرح کی سچویشن ہے، اسی کمرے میں، اسی حجرے میں، اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کی آیت نازل کی تو کیسے انداز دے کہ قد یقیناً سن لیا اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے مسئلے میں بحث کر رہی تھی۔ اور اس مسئلے کو زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، فرمایا کہہ دینے سے کوئی عورت ماں نہیں ہو جاتی، کہہ دینے سے کوئی عورت ماں نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک لغو بیکار کی بات ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے زبان سے نکالتا، لیکن چونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی بھرپائی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن دیا۔ آپشن نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا، یہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، کنٹینیو، 1 دن کا بھی بلا وجہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، 1 دن کا بھی۔ یہ نہیں کر سکتا 2 مہینہ، 1 مہینہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کتنے لوگ اس میں، 1 مہینہ نہیں رکھتے، 2 مہینہ کون رکھے گا؟ یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں۔ شریعت نے، اللہ نے ایک حل دے دیا۔ اچھا یہی والا کفارہ اس مرد کے لیے، اس گنہگار کے لیے بھی ہے جو روزے کی حالت میں خود پر قابو نہ پا سکے اور جا کر کے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ سمجھ آ رہا؟ رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اور رمضان کے روزے کی حالت میں کوئی مرد اپنی شہوت پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور روزے کی حالت میں جائے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کر لے، اس سے یہ غلطی ہوئی تو اسے سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کفارے کے طور پر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول دخلت علی امراتی فی رمضان، کہنے لگے میں رمضان میں اپنی بیوی پر داخل ہو گیا، یعنی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تینوں میں سے کوئی کام کر لو۔ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، غلام کیسے آزاد کروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہا میرا جسم اس قابل نہیں ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھوں۔ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں، 60 مسکین کو ہمارے گھر میں جو ہے کھانے کے لالے پڑے، 60 مسکین کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے رہو۔ جب بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد نبی کے پاس آتے رہتے تھے صدقے وغیرہ کا سامان اور دیگر چیزیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب نے کھجور کا ایک ٹوکرا بھیج دیا، نبی کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور جاؤ مدینہ کے غریبوں میں صدقہ کر دو۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، کیا اپنے سے زیادہ غریب پر؟ کیا یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں اس مدینہ میں، مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نبی مسکرائے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ اور خود کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے ایک کفارہ ہو جائے گا۔ تو روزے کے عالم میں پہلے تو یہ غلطی نہیں کرنا آپ کو، یہ بہت گناہ کا کام۔ فرض روزہ رمضان کے عالم میں آپ ہیں، اپنی شہوت پر، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، جذبات پر کنٹرول رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کریں، بعد میں اس روزے کا کفارہ، اس روزے کی قضا کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان تینوں میں سے ایک آپشن تو ہے ہی آپ کے پاس غلام آزاد کرنے والا، تو 2 ہی آپشن بچتے ہیں، یا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں یا 60 مسکین کو آپ کھانا کھلائیں۔ ان دونوں آپشن میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بہت غریب نہیں کر سکتا تو بھائی کسی کے یہاں جائیے، اس کے سامنے مسئلہ رکھیے، وہ آپ کے مسئلے کا حل نکالے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے مجلس کے آداب بتائے۔ مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں مجلس میں جب ہم بیٹھیں تو کوئی لایعنی کام نہ کرے۔ بعض لوگ موبائل چلاتے، بعض لوگ میسج، بھائی یہ کام، بعض لوگ یہیں بیٹھ کے بات، اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجلس میں ہوں، درس میں ہوں، مسجد میں ہوں، باہر جا کے بولو بھائی۔ یہاں بات ہوئی، بعض لوگ 2 لوگ بیٹھے باتیں کرنے لگتے ہیں، 2 لوگ بیٹھ کر کے ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی حدیث، بھائی کسی کی اپنی باتوں ہنسو مسکراؤ، لیکن جب بات دین کی ہو رہی ہو، قرآن کی ہو رہی ہو، حدیث، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ غور سے سنو۔ ادب کا ضرورت پڑے جاؤ، کوئی آپ کو زبردستیاں نہیں بیٹھائے گا۔ کام پڑتے ہیں، انسان کو ضرورت پڑتی، جائیے آپ باہر جائیے، میسج کیجیے، فون کیجیے، بات کیجیے، جو کرنا ہے کیجیے۔ لیکن مجلس میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، کسی کو کچھ بولتا ہے، کسی کو پوری مجلس اسی طرف ہو جاتی ہے، پوری مجلس اسی کو دیکھنے لگتے ہیں، تو اس سے مجلس میں خلل پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مجلس اگر تنگ پڑ رہی ہو تو اپنے بھائیوں کو جگہ دینی چاہیے۔ اللہ نے کہا لوگوں کے لیے مجلس میں جگہ پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ اور مجلس کا ایک ادب یہ ہے، اور آپ جانتے ہیں مجلس کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، کوئی ایسے ہی آ گیا ہو، بغیر نیت کے آ گیا ہو، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی معاف کر، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت نہیں تھی آنے کی، بس آ گیا تھا، گزر رہا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے پاس کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، اور میری باتوں کو جو ہے بڑی محبت، بڑے شوق سے سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ مجلس کے آداب ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے اور قرآن و حدیث کی باتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آگے پھر اللہ نے علم کی فضیلت بیان کی ہے، علماء کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علماء کے، جانکار لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام وغیرہ کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اس سورہ میں آگے، اور یہیں پر اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ حشر کا مطلب جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اور اس سورہ کو ایک اور نام دیا جاتا ہے سورۃ النذیر یا سورہ بنی نذیر۔ مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ کیا بنایا؟ مسجد بنائی، پھر بھائی چارہ کیا، پھر مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے، پھر جو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے ان تینوں قبیلوں سے کیا کیا؟ معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا کہ بھائی ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، ہمارا دکھ تمہارا دکھ، تمہارا دکھ ہمارا دکھ، ہمارا سکھ تمہارا سکھ، ہم ہر ایک مشکل میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور کوئی بھی اگر معاہدے کو توڑ دیتا ہے وہ غدار مانا جائے گا اور اس کے ساتھ لڑائی کی
جائے گی۔ یہ معاہدہ کر لیا۔ 3 قبیلے کون کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ انہیں میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر نام کا، اسی کے نام پر یہ سورہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چاہو تو اس سورہ کو سورہ بنی نذیر یا سورۃ النذیر بھی کہہ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں بالکل شروع میں انہی بدبختوں کا اور یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ بدماش اتنے تھے یہودی قوم کہ در پردہ سازشیں کرتے رہتے تھے چھپ چھپا کر کے۔ ایسی ایک سازش کی لوگوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گشت کر رہے تھے، دورے پر تھے، وزٹ کیا ہوا تھا، آپ ان لوگوں کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پلان بنا لیا کہ کوئی ہے جو یہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جائے اور چھت پر سے ان کے اوپر پتھر گرا دے۔ سلام بن مشکم نام کا ایک بندہ تھا، وہ اٹھا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے دیوار کا ٹیک لگا کر کے وہ اس کی چھت پر چڑھا اور اس نے چاہا کہ پتھر وہ گرا۔ بنو نذیر کا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آپ کو اطلاع دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے اور جب اپنے علاقے میں پہنچے جہاں مسلمانوں کا علاقہ تھا، کیونکہ علاقے ڈیوائڈ تھے، قبیلہ جو ہے یہودیوں کا مضافات میں تھا اور مسجد نبوی کے قریب میں مسلمان آباد تھے، اور وہیں انہیں کے لوگوں کے درمیان منافق بھی رہا کرتے تھے، جو لوگ وہاں دیکھے وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنے علاقے کے پاس آئے، صحابہ کو تیار کیا اور کہا چلو بنو نذیر کے قلعے کو گھیرنا ہے، اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ قلعوں میں رہتے تھے۔ بنو قینقاع کا اپنا قلعہ، بنو نذیر کا اپنا قلعہ، بنو قریظہ کا اپنا قلعہ، اور اس قلعے میں ایسا نہیں کہ کوئی ایک گھر تھا اسی میں سارے لوگ رہتے، وہ گھر پورے شہر کے جیسا ہوتا ہے، پورے شہر، اسی میں مارکیٹ ہے، اسی میں مکانات ہیں، اسی میں رہنے کی جگہ ہے، اسی میں جو کچھ بھی ہے ضرورت تھی اس زمانے کی ساری چیزیں موجود، اور یہودیوں کا پوری مارکیٹ پر اس وقت کنٹرول تھا، پوری مارکیٹ پر اس وقت کنٹرول تھا، اور مالدار بھی وہی تھے، جنگوں میں مال سپلائی وہی کرتے تھے، سود پر سامان، پیسے، رقم، سونا چاندی وہی دیا کرتے تھے، اور جنگوں کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کبھی ان کو قرضہ دیا کبھی ان کو قرضہ دیا، سارا کام یہ کرتے تھے۔ اور مدینہ میں اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی رہی۔ کیوں لڑائی رہی؟ انہی یہودیوں کی کارستانی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، اور یہی انصاری صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو بنو نذیر اپنے قلعوں میں جو ہے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹیم تیار کی اور گئے، پورے قلعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا، جس کو محاصرہ کہتے ہیں، محاصرہ کر لیا۔ اور ادھر سے منافقوں کا سردار، کیا نام اس کا؟ عبداللہ بن ابی، یہ درپردہ سازشیں کرتا رہا بنو نذیر کے لوگوں سے کہہ کر کے کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، سرنڈر نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ڈالنا، ہاتھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حوالے نہیں کر دینا، ہم باہر سے تمہاری مدد کریں گے، اندر سے تم اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس کرتے رہو۔ اسی سلسلے میں کئی دن گزر گئے اور مسلمانوں کو ایسا لگا کہ لگتا ہے یہ محاصرہ لمبا ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بنو نذیر قبیلے کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا، اور نہ جانے ان کے دل میں کیا بات آئی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مہلت دی، کہا 3 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، جتنا سامان اپنے جانوروں پر لاد کر لے کر جا سکتے ہو لے کر چلے جاؤ، تمہیں آزادی ہے، تمہیں چھوٹ ہے۔ اب 3 دن کا موقع ملا تو بنو نذیر جو قبیلہ تھا، یہ یہودی نا گھر بنانے میں بڑے ماہر تھے اس زمانے میں، اچھا خوبصورت گھر بنا رکھا تھا، محل ٹائپ کا، چھوٹی چھوٹی حویلی ٹائپ کا گھر بنا رکھا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنے لگے کہ اب ہمارا قبضہ نہیں رہ گیا ہے، مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے تو اس کو خراب کر کے رکھ دو۔ اسی کو اللہ نے کہا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ لوگ بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مسلمان بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ 3 دن گزرا، جتنا لاد سکتے تھے لاد کر کے لے کر چلے گئے۔ صرف ان لوگوں میں سے صرف 2 یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا سامان جو گھر تھا ان کو واپس کر دیا اور باقی لوگوں کے مکان پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا۔
یہاں سے وہ جو ہے مسافات کے خیبر کے علاقے میں گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو خیبر کے علاقے سے بھگا دیا گیا، اور پھر اور بعد کے زمانے میں ان کا مکمل طور سے یہودیوں کا وہاں سے صفایا کر دیا گیا. اور انہی ساری چیزوں کا بدلہ آج یہ ناہنجار قوم فلسطین کے مسلمانوں سے لیتی ہے. بلکہ فلسطین کے، یروشلم کے، جو پورا شام کا جو پرانا فلسطین تھا، اس میں کئی ایک ملک آتے تھے. اسرائیل ہے، فلسطین ہے، اور اس کے بعد اس کے آس پاس کے اور کئی علاقے ہیں، وہ سارے علاقے اس میں انہی ساری چیزوں کا بدلہ یہ یہودی قوم فلسطینی مسلمانوں سے لے رہی ہے، لیتی رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی آج کل آپ واقعات آپ سن ہی رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے، خانہ جنگی کا یہ یہودی قوم شکار ہے. اس وقت اسرائیل میں خانہ جنگی اور خود حکومت کے خلاف یہودی عوام جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا رہا. گرچہ فلسطین پر، بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں پر حملے ہو رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. اپنے سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اور وہ دن بھی آئے گا کہ کسی یہودی کو اس زمین پر کوئی پناہ نہیں ملے گی. یہاں تک کہ کسی پیڑ، کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر گواہی دے گا کہ مسلمان یہاں پر یہودی چھپا ہے میرے پیچھے، آؤ اس کو قتل کرو. یہاں اس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو. وہ دور بھی آنے والا ہے، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، ساری ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا. تو بنو نذیر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا، بھگا دیا گیا. اسی پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اچھا، مال جو ہے جنگوں میں ملتا تھا، دو طرح کا ہوتا تھا. ایک مال جو جنگ میں ملتا تھا اس کو کیا بولتے تھے؟ مال غنیمت. یہ کون سا مال ہوتا تھا؟ جو لڑائی کے بعد ملتا تھا. اور ایک مال اور تھا جو جنگوں میں ہی ملتا تھا لیکن بغیر لڑائی کے ملتا تھا، اس کو مال فے کہتے ہیں. اس کو مال فے کہتے ہیں. ایک مال غنیمت جو لڑائی کے بعد ملے، اور ایک مال فے جو بنا لڑائی کے دشمن ہتھیار ڈال دے وہ ایسے ہی مل جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں آگے مال فے کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کیا ہے اللہ نے. لیکن اس سے پہلے ایک اصول، نہایت ہی سنہرا اصول اللہ تعالیٰ نے دے دیا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا پہلا اصول ہونا چاہیے ایمان لانے کے بعد، کہ رسول کی جو بات ہے سرنڈر، آمنا وصدقنا، ہم مانیں گے، ہم تصدیق کریں گے. یہ نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، فلانے صاحب نے یہ کہا تو یہ بات ایسی آئی تو وہ بات ویسی آئی، تو اس طریقے سے آئی، اس طریقے. اور نبی نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، نبی کے طریقے کے خلاف مت جاؤ. لیکن یاد رہے، نبی کی جو بات لینا ہے وہ نبی کے طریقے سے لینا ہے. نبی کی جو بات لینا ہے وہ صحابہ کے طریقے سے لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہو اور صحابہ نے، نبی نے کہا ہے کہ اس کو منع کرو تو آپ اپنی مرضی سے جیسا طریقہ چاہیں منع کریں. نہیں، نبی نے کہا جو طریقہ میں نے اختیار کیا، صحابہ کو جو طریقہ اسی طریقے پر منع کریں. اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو، ایسا کرو، ویسا. آپ غور کریں، جس نبی نے پوری زندگی لوگوں کو نرمی اور محبت سے دین کی طرف بلایا ہو، آج اسی نبی کا ماننے والا لوگوں کے ساتھ سختی کرے تو کیا واقعی وہ نبی کا ماننے والا؟ وہ نبی کا نبی کے طریقے کو اپنانا. جیسا نبی اکرم، آپ داروغہ نہیں ہیں. آپ اپنے بچے کو ایک حد تک سمجھاتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ نہیں مان رہا تو کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے اس کو. جا بھائی، تیری مرضی، تیری قسمت، جب تو بگڑے گا تو اپنا بگاڑے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا. ایسے ہی ہے، آپ کسی کو کچھ سمجھائیں، محبت سے سمجھا دیں، پیار سے ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری. یہی نبی کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر تھوپا نہیں، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی. تو جو نبی نے دیا وہ لو، اور جس سے نبی نے منع کیا اس سے رک جاؤ. پھر مہاجرین اور انصار کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھاتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں. صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دو تو ہم مسلمان بچتے ہیں. صحابہ کو درمیان سے نکال دو، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اور انہی صحابہ کو شیعہ اور شیعہ کے راستے پر چلنے والے اور بعض انجینئر کو سن کر کے بعض صحابہ کو لوگ گالیاں دینے والے بن چکے ہیں.
امیر معاویہ ویسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، ابو سفیان ایسے تھے، فلانے ایسے تھے، ڈھمکانے ویسے تھے، فلانے صحابی کا نام لے لے کر طعن و تشنیع کرنا، اعتراض کرنا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بعد آنے والے کائنات کے تمام لوگ مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے ایک ادنا مقام تک نہیں پہنچ سکتے. آپ جن کو جانتے ہو، جن کو اچھا مانتے ہو، سارے لوگوں کو ملا لے، ایک جگہ رکھ دے، یہ سارے مل کر کے نبی کے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے نبی کی گفتگو کو سنا ہو؟ وہ بدن کہاں سے لاؤ گے کہ جنہوں نے نبی کی گفتگو کو سن کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کیا ہو؟ اور وہ مجلسیں کہاں سے لاؤ گے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ تھے، جس مجلس کے سردار نبی تھے، جس مجلس میں بولنے والے نبی تھے، اور جس مجلس میں کان لگا کر سننے والے صحابہ کی شان نرالی، صحابہ کا مقام نرالا. صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور آج صحابہ کو گالیاں دینے والے کتنے ہمارے اپنے لوگوں میں یہاں وہاں سے سن کر کے پیدا ہو گئے لوگ. اللہ نے اسی لیے کہا کہ جو لوگ صحابہ کے بعد آئیں انہیں صحابہ کے تعلق سے دعا کرنا چاہیے. صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. صحابہ سے جو محبت کرتا وہی مومن، اور جو صحابہ سے نفرت کرے وہ یا تو کافر ہے، یا تو منافق ہے، یا تو فاسق و فاجر ہے. اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ذکر کیا، کیا دعا سکھائی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کیا ہے ہمارے رب، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ذکر کی. فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے کوئی کینہ، کپٹ، جلن، حسد، اڑھن کچھ بھی مت بنا. ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں نبی کے صحابہ کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محاسبے کی دعوت دیتے ہیں. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ہوشیار چالاک وہی بندہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. موت آنی ہے، ختم ہو جانا ہے، تو ہوشیار وہی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. اللہ نے کہا ہر انسان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان موقعوں کو غنیمت جانیں، ان راتوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں کو، رمضان کی مبارک ساعتوں کو غنیمت جانیں. یہاں وہاں لہو لعب میں، بات چیت میں، مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں مت گزاریں. واللہ یہ مواقع بار بار نہیں آتے. ایسے حسین مواقع آپ کو بار بار نہیں ملتے. قدر کریں ان کی، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا، کل کے لیے کیا کیا ہے، آئندہ کے لیے کیا کر رہا ہے. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھنا چاہیے. کون سا اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا، حاضر کا، سب کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. پھر وہی اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہ ملک، بادشاہ ہے. القدوس، پاک ہے. السلام، سلامتی دینے والا ہے. المؤمن، انسانوں کو ایمان کی طرف رہنمائی کرنے والا. المہیمن، نگراں ہے. العزیز، غالب ہے. الجبار، زبردست ہے. المتکبر، تکبر کرنے والا ہے. تکبر اللہ کے لیے مناسب ہے، بندوں کے لیے غیر مناسب ہے. وہی اللہ متکبر ہے، اور اس کی ذات میں ذرہ برابر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے. وہی اللہ ہے. الخالق، جو پیدا کرنے والا ہے. الباری، جو انسان کو اس شکل میں دنیا کے اندر لانے والا ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر میں لکھا ہوا تھا. المصور، وہی اللہ تصویر بنانے والا ہے. انجینئر ایک سانچہ بناتا ہے، اسی ایک سانچے سے ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مصور ایسا ہے کہ آپ 750 کروڑ کی آبادی پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی فرق ہر چہرے میں نظر آ جائے گا. 750 کروڑ کی آبادی میں
کوئی ایک بندہ بھی سیم ٹو سیم آپ کو دوسرے کے جیسا نہیں ملے گا، کاپی نہیں ملے گا. کہ اللہ کی کاریگری، اللہ کی قدرت ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کے ان ناموں کا واسطہ، وسیلہ، سورس لگا کر کے اس سے مانگو، اللہ تمہاری مانگوں کو پوری کرنے والا ہے. آج کی مجلس کی آخری سورہ سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ آزمائش والی سورہ. اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. مکہ فتح کس سال ہوا؟ سن 8 ہجری، رمضان سن 8 ہجری میں. اس سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا تھا؟ صلح، جس کا تذکرہ کل ہم نے کیا. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح ہو چکی تھی کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. تو کافروں کے مشرکین کے ساتھ ایک جو ہے قبیلہ تھا، اس زمانے میں حلیف ہوتے تھے، سپورٹر. تو ان لوگوں نے غداری کر دی اور مسلمانوں کے ایک قبیلے پر حملہ کر دیا جو کہ مکہ ہی میں رہتا تھا. اب صلح ختم، جو معاہدہ تھا، ایگریمنٹ، وہ ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا. 10,000 صحابہ کو تیار کیا. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو یہ معلوم ہوا، اچھا نبی نے کہا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں چلنا چاہیے، ہم اچانک جائیں گے مکہ پر حملہ کریں گے مکہ والوں پر. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ اکیلے مدینہ میں تھے صحابی، اور ان کا باقی گھرانہ مکہ میں تھا، اور مکہ میں ان کا اپنا کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں ایک پیغام لکھا مکہ والوں پر احسان کرنے کی. نیت بری نہیں تھی ان کی، احسان کرنے کے لیے کہ مکہ والوں پر احسان کر دوں گا تو مکہ والے میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. خط دیا ایک عورت کو. وہ عورت خط لے کر کے جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا اور ایسا واقعہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، مقداد بن عمرو یا مقداد بن اسود، عمار، زبیر، کئی صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ عورت فلاں جگہ روضہ خاف پر ملے گی، اس عورت سے ملو، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، وہ لے کر کے ہمارے پاس آ جاؤ. یہ صحابہ پہنچے، اس عورت سے ملاقات ہوئی. عورت سے کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو. اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب ان لوگوں نے زبردستی کی، کہا اگر نہیں دو گے تو ہم تمہارے ساتھ زبردستی کریں گے. تو اچھا کہا ٹھیک ہے، منہ اس طرف کرو، اور منہ دوسری طرف صحابہ نے کیا. تو اس نے عورت نے جوڑے میں، بالوں کے جوڑے میں اس خط کو چھپا رکھا تھا، نکالا اور صحابہ کو دیا. صحابہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دیکھا تو اس میں خط ہے، کس کی طرف سے؟ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے. سارے صحابہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے درمیان کا رہنے والا ہمارا ساتھی غداری کر رہا ہم سے غداری. بظاہر ذہن میں یہ بات آئی ان کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حکم دے اس کی گردن مار دو، اس کی گردن مار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھنڈے ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ. کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ بدر میں شریک تھے، یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ نے سارے بدر میں جتنے صحابہ موجود تھے سب کو اللہ نے معاف کر دیا، سب کو اللہ نے. تب جا کر کے عمر رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا حاطب کیا مسئلہ ہے، کیوں تم نے یہ کام کیا؟ ہم نے راز رکھنے کو کہا تھا، اس راز کو ظاہر کرنے کا تم نے پلان بنا لیا، یہ خط بھیج رہے تھے، کیا وجہ تھی، بتاؤ وجہ. تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بس ایسی بات تھی کہ یہاں مدینہ میں جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار مکہ میں ہیں، تو دیگر جو لوگ ہیں ان کی حفاظت ہو جاتی، لیکن میرا مکہ میں کوئی اور نہیں ہے، صرف میرے گھر والے ہیں، تو کون ان کی حفاظت کرتا؟ گھر والوں کی محبت میں آ کر کے اللہ کے نبی میں نے یہ خط بھیجا تھا تاکہ مکہ والوں پر احسان کروں گا تو یہ لوگ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے. اللہ نے یہ پیغام دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی میرا اور تمہارا دشمن ہے تو اس کو اپنا دوست مت بناؤ. دین کے معاملے میں اگر کوئی دشمن ہے اور وہ اس دشمنی کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو کسی بھی صورت میں آپ کو ایسے لوگوں سے دوست نہیں بنانا. ہاں دنیاوی معاملات میں جو نارمل لوگ ہیں، جو سخت مزاج کے نہیں ہیں، جو تشدد والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، کاروبار رکھیں، ساری چیزیں رکھیں. لیکن جو لوگ سخت ترین دشمن ہیں، دشمنی کا اظہار
مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور جو ہے اسلام کی تعلیمات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو دوستی تعلق ایسے لوگوں سے نہیں رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے پیغام دیا اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان، اس کا پورا اپنا ایک الگ واقعہ ہے۔ اچھا، جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے والوں میں بہت ساری خواتین بھی تھی، بہت ساری خواتین بھی تھی۔ تو آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، سارے لوگوں سے۔ اچھا، نبی جب ہوتے تھے تو کسی معاملے پر بیعت لی جاتی تھی، نبی چلے گئے تو خلیفہ بیعت لیتے تھے۔ اچھا، جب خلیفہ ختم ہو گئے تو پھر بیعت کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، بیعت کا سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ آج بھی ہمارے یہاں بعض لوگ صوفیہ حضرات بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی بیعت ہے، بھائی ہم امیر ہیں، ہم سے بیعت لو۔ کیا یہ امیر ویسے ہی امیر ہے؟ کیا یہ امیر ویسے؟ وہاں بیعت اس لیے لی جاتی تھی کہ ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دو گے، مخالفت نہیں کرو گے، غداری نہیں کرو گے، ہم برا کام کریں گے ہمیں ٹوک دو گے۔ آج کیا مسئلہ کیا ہے؟ امیر صاحب ہے، خلاف نہیں بولنا ان کی، چاہے امیر صاحب جتنا بھی بیعت کی ہوگا خاموش رہنا، سوال کرنے کے لیے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ بیعت کرنے والا جو یہاں معاملہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، بعض جو ہے بعض لوگوں کے یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ خاموش رہنا، بولے گا نہیں، عزت کرو۔ عزت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتراض نہیں کرنا، جو کہہ لیا مان لو، چاہے وہ ان کی اپنی بات ہو، غلط بات ہو، کفر کی بات ہو، شرک کی بات ہو، ٹوکنے کی اجازت نہیں۔ اس بیعت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بیعت اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے یا خلفاء کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی تھی، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نے بیعت نہیں لیا تو یہ جماعت سے خارج ہو گیا، فلانے سے خارج ہو گیا، یہ صرف ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ اور آج کے جو امیر ہوتے ہیں ان کی شان میں کیا ہے؟ ہر امیر صاحب ہے، ان کی بیعت کی شان میں غلو ہوتی ہے اور جو ہے ان کے مناقب، ان کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں جو ان کے دماغ میں یا جو ان کی شخصیت میں ہے بھی نہیں۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے، مردوں سے بھی۔ مردوں سے بیعت لیتے ہوئے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، لیکن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ مردوں سے تو مصافحہ کر کے بیعت لیتے ہیں، کیا آپ ہم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ ایسے ہی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ وعدہ کرو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، کسی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور کسی پر الزام، مختلف باتوں پر بیعت لی جاتی تھی، اور ہر حال میں بھی اطاعت کرو، ان ساری باتوں پر بیعت لی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، ایمان والوں ایسی قوم سے قطعی طور پر دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جو اللہ کے دشمن ہو، دین کے دشمن ہو، جو رسول کے دشمن ہو۔ ایسے لوگوں کی طرف کبھی بھی دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ یہاں پر سورۃ الممتحنہ مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ الصف کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ کل کی مجلس میں پارہ نمبر 28 کا بقیہ حصہ اور پارہ نمبر 29 کے کچھ حصے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔